الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ راہ عشق کے راہی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو اپنی محنت اور اپنی ریاضت کے بل بوتے پر اس راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وصل کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے عشق کے حصول کا راستہ، اللہ کو پانے کا راستہ۔ تو اس راستے کے مسافر دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اس راستے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا وصل مل جائے، وہ اپنی زندگی کو اس مقصد پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو مشقتوں کی چکی میں پیستے ہیں، کس لیے کہ اللہ کو پالوں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کو پالوں۔ تو اس راستے پر چل کر وہ کندن بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان پر پڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو عاشق کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں، سالک کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے محبوب خود وصل چاہتے ہیں، چنانچہ محبوب خود چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائیں، یہ میرے چاہنے والے بن جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے قریب آنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو تصوف کی زبان میں ایسے لوگوں کو مجذوب کہتے ہیں، مراد کہتے ہیں۔ محنت کے بل بوتے پر منزل پر پہنچنے والا مرید ہوتا ہے، اور جس کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے خود اپنی طرف کھینچ لیں اسے مجذوب اور مراد کہتے ہیں۔ ایک مجذوب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں گلیوں میں ننگے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں اس سے وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی ایک قسم ہے، لیکن یہاں مجذوب سے مراد جس کے اندر جذب ہو، کشش ہو، محبوب اسے چاہے، محبوب اسے قریب کرے، محبوب اسے اپنے وصل کا موقع خود عنایت کرے، اس کو مراد اور مجذوب کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جذب کی تجلیات پڑتی ہیں اور ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب راستہ کھل جاتا ہے تو اب ان کے لیے اسباق طے کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کی کیفیات بڑی اچھی ہوتی ہیں، نماز میں ان کا دل لگتا ہے، تہجد کی پابندی مشکل نہیں ہوتی، دعا مانگنا آسان ہوتا ہے، ماحول بھی سازگار ہوتا ہے اور ہمت بھی بلند ہوتی ہے، خوب ذوق شوق کے ساتھ وہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اسے کھینچے چلی جا رہی ہے، جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور جس رخ پر ہوا ہو بندہ اسی راستے پر چل رہا ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے چلنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ ہوا ہی مجھے چلاتی ہوئی لے کر جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے لیے حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ ان کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت مجذوب کی ہوتی ہے کہ جس کو محبوب چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائے، یہ میرا دیوانہ بن جائے اور یہ بھی میرے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس کی مثال سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، دو طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک تو عام دوست ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہے تو آپ اسے راستہ بتا دیتے ہیں، آپ اسے لوکیشن سینڈ بھیج دیتے ہیں کہ اچھا بھی راستہ تلاش کر کے فلاں جگہ پہ میں رہتا ہوں، تم آؤ۔
پھر جب آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اب اس دوست کو خود چل کر آنا پڑتا ہے، آنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے بچپن کا دوست ہے اور بڑے عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس شہر میں آیا ہوا ہے اور آپ کو اس کا فون مل جاتا ہے تو آپ اسے خود کال کرتے ہیں اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ، تو وہ کہتا ہے راستہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو گھر پر لے کر آتا ہے، پھر اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خود لے کر آنا ہے یہ مجذوب ہے، اور جو خود چل کر آتا ہے وہ سالک ہے۔ تو مجذوب کو تو لائے وہ ہمزاد حرم میں اور سالکوں کو دور سے رستے بتا دیے، تو مجذوب کو خود لے آتے ہیں اور سالکوں کو راستہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس راستے پر چل کر تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور مثال سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اللہ کے محب تھے، ان کی چاہت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اللہ تعالیٰ کا وصل پالوں۔ جبکہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے کوہ طور پر جانا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ آئے ہماری ملاقات کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے جانا پڑا، ان کو چل کر آنا پڑا۔ اور جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو ان کو جانا نہیں پڑا بلکہ فرشتہ بھیج کر ان کو بلوایا گیا، ان کو لے جایا گیا۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے کہ ایک کو خود چل کر کوہ طور پر جانا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنا محبوب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا، بلکہ ساتھ ایک فرشتہ بھی بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ سواری کا بھی بندوبست ہے، راستے کا بھی پتہ ہے، اور ان کو ملاقات کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو اب ان دونوں میں فرق کا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جب آیا تو ان کو دعائیں مانگنی پڑی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ آپ میرے معاملے کو آسان کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟